بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 105۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ نے، اور نہ بنیے بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ سورہ النساء آیت نمبر 105 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ چند آیات ایک واقعے کے متعلق نازل ہوئیں جو عہد رسالت میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ انصار کے بنی ظفر قبیلے کے ایک شخص طعمہ بن عبیرک نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کے مکان میں نقب لگا کر کچھ زرہیں اور آٹے کی بوری چرا لی، اور ایک یہودی زید بن سمین کے ہاں جا کر رکھ آیا۔ صبح ہوئی اور حضرت قتادہ کو جب چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پڑوسی طمع سے دریافت کیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور قسم اٹھائی کہ مجھے اس کے متعلق علم تک نہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا گیا۔ انہوں نے اس گرے ہوئے آٹے کے نشانات کا پیچھا کیا، چنانچہ وہ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے۔ تلاش کرنے پر مال مسروقہ برآمد ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں چور نہیں بلکہ میرے پاس طمع یہ چیزیں رکھ گیا ہے۔ کئی یہودیوں نے اس کی تصدیق کی۔ طمع کے قبیلے والوں نے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ چنانچہ سب حاضر ہوئے۔ بنو ظفر کو اب علم ہو چکا تھا کہ چور یہودی نہیں بلکہ طمع ہے، لیکن اپنی بدنامی کے خوف سے وہ طمع کو ہر طریقے سے بری ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی حمایت میں بڑی سرگرمی دکھانے لگے، حتیٰ کہ حضور کی جناب میں بھی عرض کرنے لگے کہ اگر فیصلہ طمع کے خلاف ہوا تو بیچارہ ہلاک ہو جائے گا اور ذلت و رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی، اور یہودی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ صاف بری ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال گزرا کہ بنو ظفر جو مسلمان ہیں سچے ہوں گے، چنانچہ کوئی فیصلہ صادر ہونے سے پہلے وحی الہی پہنچ گئی جس سے حقیقت حال آشکارا ہو گئی۔ ارشاد ربانی ہوا، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ اس علم یقینی کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا کریں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ الشیخ رشید رضا لکھتے ہیں، یعنی احکام کے متعلق جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اس کی تعبیر دکھا دینا سے کی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس علم میں ظن و گمان کا احتمال نہیں رہا بلکہ ایسا یقینی اور قطعی ہے جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ خود انصاف فرمائیں کہ جس ذات قدسی صفات کے سامنے آنے والے ہر حجاب کو اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہو، اس کے علم وسیع پر ہم ایسوں کو زیب دیتا ہے کہ اعتراض کرتے پھریں۔ سورہ النساء آیت نمبر 105 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ بنیے بد دیانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خائنوں کی طرفداری نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کی ذات سے عدل و انصاف کی ساری عظمتیں وابستہ ہیں۔ انصاف کرتے وقت یہ دیکھنا کہ مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے آپ کی شان سے بہت فروتر ہے، لیکن اس نہیں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ معاذ اللہ حضور نے خائنوں کی طرفداری کی تھی، اس لیے آپ کو منع کیا گیا کہ جیسے پہلے آپ نے طرفداری نہیں کی ویسے آئندہ بھی طرفداری نہ کریں۔ چنانچہ مولانا تھانوی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، پس آپ کی حالت اور نہیں کے مجموعے کا حاصل یہ ہوگا کہ جیسے اب تک طرفداری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجیے، اور یہ انتظامات بھی مکمل عصمت نبویہ کے ہیں۔ بیان القرآن۔ سورہ النساء آیت نمبر 105 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ اگرچہ خائن اور چور ایک تھا، لیکن کیونکہ اس کا قبیلہ بنو ظفر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا اس لیے سارے قبیلے کو خائن کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ خائن کی اعانت سے بھی آدمی کا شمار خائنوں میں ہو جاتا ہے۔ طمع کا انجام یہ ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گیا۔ ایک رات وہاں بھی نقب لگا رہا تھا کہ دیوار گر پڑی اور وہ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 106۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ: اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ کس کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہو رہا ہے؟
امام راضی نے یہاں 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، طمع کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی نصرت کا جو ہلکا سا خیال خاطر مبارک میں گزرا تھا اس سے طلب مغفرت کا حکم مل رہا ہے۔ نمبر 2، طمع کی قوم بنی ظفر کی شہادت کے باعث یہودی کو مجرم ٹھہرانے کا جو وہمہ سا ہوا تھا اس کے متعلق استغفار کا حکم ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ وجوہات ہوں تو آپ کا یہ خیال حسنات الابرار سیئات المقربین کی قسم سے ہے کہ آپ کا مقام اتنا عرفہ اور اتنا بلند ہے کہ ایسا وہمہ بھی اس کو زیبا نہیں۔ اور تیسری وجہ امام راضی نے یہ ذکر کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے جن سے طمع کی اعانت سرزد ہوئی ہے، آخر وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ کے غلام۔ سورہ النساء آیت نمبر 107، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ ترجمہ، اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 107 کی تفسیر۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں یعنی کیونکہ ان کی خیانت کا وبال انہی پر لوٹ کر پڑنے والا ہے اس لیے گویا وہ کسی دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی نے یہاں ایک نہایت لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں ان پر بیجا تصرف کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں، اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سد راہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دستبرد کو پایا تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت و معصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ تفہیم القرآن، سورہ النساء آیت نمبر 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ ترجمہ، وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 108 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس میں بنو ظفر کی سرزنش کی جا رہی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 108 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ذات وہاں موجود ہوتی ہے، کیونکہ کسی مکان میں پایا جانا جسم کی صفت ہے اور ذات الہی اس سے منزہ اور پاک ہے۔ اہل سنت کے نزدیک معیت کا معنی ہے یعنی اپنے علم سے وہ اپنے بندے کے ساتھ ہے، اس کو اور اس کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے اور اس کی ہر بات کو سنتا ہے۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کو اپنا ماتم کرنے کے لیے کافی ہے جو یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہیں، اس کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی حجاب بھی نہیں اور وہ ہمارے کسی عمل سے غافل بھی نہیں، اور پھر وہ اس سے نہیں شرماتے اور نہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم کسی آدمی کی موجودگی میں کوئی بری حرکت کرنے کی جرت نہیں کرتے تو کیا یہ وقاحت و بے حیائی کی حد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بے جھجک گناہ پر گناہ اور قصور پر قصور کرتے چلے جائیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 109، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ترجمہ، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کر جھگڑتے ہیں ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل۔ سورہ النساء آیت نمبر 109 کی تفسیر۔ قرابت یا دوستانہ تعلقات کی بنا پر لوگ مجرم کی اعانت کرنے سے باز نہیں آتے، بلکہ بسا اوقات وہ اسے اپنے ذاتی یا قبیلے کی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہر ممکن ہیلے سے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح بنو ظفر کا طرز عمل آپ سن چکے ہیں، ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں
تو تم جھوٹی قسمیں کھا کر اور جھوٹی گواہیاں دے کر ان کو بے گناہ ثابت کر لو گے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے روز ان کی صفائی کس منہ سے پیش کرو گے؟ اس مجرم دوست اور گناہ گار رشتہ دار کو خداوند ذوالجلال کی گرفت سے کیوں کر بچاؤ گے؟ کس میں یہ دم خم ہے کہ اس کا وکیل بن کر بارگاہ الہی میں پیش ہو اور اس کو رہا کرا سکے؟ ان آیات میں امت مسلمہ کی تربیت کی جا رہی ہے اور ان کو یہ سبق ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ اور گناہ گار کے خلاف متحدہ محاذ قائم کریں تاکہ اسلامی معاشرہ گناہوں کی علائش و عفونت اور گناہ گاروں کی فساد انگیزیوں سے پاک ہو جائے۔ جرم کسی سے سرزد ہو اس کو اس کی سزا بھگتنے دی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ مجرموں کی پشت پناہی کرنا ترک کر دیں اور قانون کی تنفیذ میں آڑ نہ بنے تو جرائم کا استئصال کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مسلمان جو یوم الحساب پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو کسی حالت میں جائز نہیں کہ وہ گناہوں کے خلاف جہاد کرنے کی بجائے گناہ گار کی اعانت کرنے لگیں اور اس طرح برائیوں کے فروغ کا باعث بنیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 110۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ سورہ النساء آیت نمبر 110 کی تفسیر۔ گناہ کا سرزد ہو جانا بعید از امکان نہیں۔ بسا اوقات انسان جذبات سے مغلوب ہو کر یا نادانی اور ناسمجھی سے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہرگز روا نہیں کہ وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے غفور الرحیم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کرے، اس پر صدق دل سے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے اور پختہ وعدہ کرے کہ آئندہ وہ ایسی ناشائستہ حرکت ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 111۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 111 کی تفسیر۔ بدکار مجرم در حقیقت اپنا ستیاناش کر رہا ہے، دوسروں کو تو اذیت یا نقصان بعد میں پہنچے گا، اس کی تباہی و بربادی کا سامان پہلے ہو جائے گا۔ جس شخص کو اپنا مفاد عزیز ہو اور جو اپنی سلامتی کا خواہاں ہو اسے تو گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ سورہ النساء آیت نمبر 112۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ سورہ النساء آیت نمبر 112 کی تفسیر۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد چاہیے تو یہ کہ انسان اس پر نادم و شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں مغفرت کا طالب ہو، لیکن جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس پر نادم ہونے کی بجائے اپنی برات ثابت کرنے کے لیے اس گناہ کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپتا ہے تو اس سے بڑھ کر کمینہ اور دوں فطرت کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص نے اپنے آپ کو دوہرے گناہ کا مجرم بنا دیا ہے، ایک گناہ دوسرا بہتان، اسے سزا بھی اب دوہری ملے گی۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔